الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا نماز چاش کی فضیلت، رکعت اور ان کے پڑھنے کا وقت. اس سے پہلے نفل نماز پڑھنے کی فضیلت کی چند ایک احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اور میرے عزیزوں، چاش کی نماز تو اللہ والوں کی نماز ہے. اس کے بارے میں میرے آقا کریم تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاش کی نماز کی حفاظت صرف وہی شخص کرتا ہے جو اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہو، اور یہ نماز اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کی نماز ہے. میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے سے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی، وہ چاہے اللہ کا کوئی بندہ ہو یا اللہ کی بندی ہو. اگر وہ مکمل ہوئی تو مکمل لکھ دی جائے گی، اور اگر مکمل نہ ہوئی، یہ روایت ابو داؤد کی حدیث 864 ہے. یہ ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث روایت ہے کہ جب اس اللہ کے بندے یا بندی کی نماز میں کمی ہوگی تو میرا اللہ جل شانہ فرشتوں سے کہے گا، اس بندے کی کوئی سنتیں ہیں یا کچھ نوافل ہیں جس سے اس کی نماز میں جو کمی ہوئی ہے، فرض نماز میں اس کی کمی کو دور کر دیا جائے. دوسری حدیث میرے آقا کریم نے فرمایا، نماز کے ذریعے بندہ اپنے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. جیسے میرے آقا کریم تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے 6502 کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. کس کے ذریعے؟ نوافل کے ذریعے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے یا بندی سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور تیسری حدیث میں ہے کہ نفل نماز سے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا طویل قیام فرماتے، یعنی جب نوافل پڑھتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، سوج جاتے، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں عرض کرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے عزیز بچوں، جب بھی نام کہیں سنیں آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو 7 درود شریف پڑھ لیا کریں. 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 10 درجات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بلند کر دے گا. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی اگلی پچھلی سب خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے عزیزوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کریں جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اسی طرح میرے عزیزوں، نماز چاشت کچھ علماء کے نزدیک سنت موقدہ ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اسے پڑھتے رہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی اس کا تاکیدی حکم دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی. کیا تھی؟ نمبر 1، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے. اسی طرح نمبر 2، اور چاش کی نماز پڑھنا، اور رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھنا.
دوسری حدیث جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ بس سبحان اللہ کہنا صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ، نیکی کا حکم کہنا صدقہ، اور برائی سے روکنا یہ صدقہ۔ اور اگر یہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر نماز چاشت کی 2 رکعتیں ہی کافی ہو جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور اس پر لازم ہے کہ ہر جوڑ کی جانب سے صدقہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا ہم اس طرح کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہر روز ہر جوڑ پر صدقہ کریں؟ کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں پڑی تھوک کو دفن کر دینا اور راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کو اٹھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر تم اس کو نہ پاؤ، یعنی یہ مشکل ہو، تو چاشت کی 2 رکعات پڑھ لیا کرو۔ ایک حدیث میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد یا آدم کے بیٹے، تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعت میرے لیے پڑھا کرو، میں دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا۔ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تم دن کے اول حصے میں 4 رکعت پڑھ لیا کرو، میں دن کے آخری حصے میں تمہیں کفایت کر جاؤں گا، یعنی میں تیرے سارے کام کر دوں گا۔ یہ چاشت کے نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں جب سورج اچھی طرح بلند ہو کر دھوپ نکل آئے، تب چاشت کی نیت سے 2 رکعت یا 4 یا 6 یا 8 یا جتنے بھی نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور چاشت کا وقت زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ یہ نفلی عبادت ہے، آپ جتنی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں اس کو کر لیا کریں۔ اور اس کی کتنی فضیلت ہے کہ میرا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ 4 رکعتیں پڑھ لے گا میں اس کے لیے کفایت کر جاؤں گا، یعنی میں اس کے سارے کام کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اور ایک حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر بیٹھا وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا اور قرآن پڑھتا رہا، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھی، تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے، ایک حج اور عمرے کا۔ سبحان اللہ۔ نماز چاشت کو اوابین کی نماز بھی کہا جاتا ہے کہ اوابین کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب دھوپ سخت گرم ہو، یعنی 9 سے 11 بجے کے درمیان۔ اور ایک حدیث میں ہے میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جب اونٹ کے بچوں کے تلوے جلنا شروع ہو جائیں اس وقت پڑھو۔ میرے عزیزو، نماز چاشت کا وقت سورج کے نکلنے سے لے کر زوال سے 10-15 منٹ پہلے تک کا ہے، اور اسی طرح اس کی رکعتیں کتنی ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز چاشت کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو فرمایا انہوں نے کہ 4 رکعت یا کبھی کبھی زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سورج کے بلند ہونے کے بعد ان کے گھر میں 8 رکعتیں پڑھی۔ ایک اور میں آقا کریم کی پیاری سی حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص 12 رکعتیں چاشتگی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بچوں، اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو مختلف احادیث بیان کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے لیے کفایت بھی کر دیتا ہے، اور اس کی آخرت میں اگر نماز میں کوئی کمی اور کوتاہی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پوری ہو جائے گی اور جنت میں گھر بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو 5 نمازوں کے علاوہ بھی باقی نفل نمازوں کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔